ملا احمد جیون اورنگزیب کے استاد تھے. میں مختصر کر کے بات ختم کروں. وہ جب بادشاہ بنے نا، استاد صاحب بادشاہ بنے، شاگرد کو مبارک کا پیغام بھیجا. شاگرد کی طرف استاد نے مبارک کا پیغام بھیجا کہ بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تم بادشاہ بن گئے، اب یہ نصیحت ہے کہ یہ کرنا وہ کرنا. انہوں نے جواب میں کہا استاد جی آپ کو جب رخصتیں ہوں نا طلباء سے، فارغ ہو وقت، تو دلی آنا، میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہاں گجرات اور کہاں دلی. رمضان پاک آیا، چلے گئے. وہاں کئی دن ٹھہرے، خدمت ہوتی رہی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، علمی مذاکرات ہوتے رہے. جب آنے لگے نا تو صرف 50 پیسے 8 آنے یہ خدمت کی بادشاہ نے. انہیں اپنے آپ میں بڑا دکھ بھی ہوا کہ میں تو خرچہ اس نے چوکھا کر آیا ہوں، پلوں خرچہ کر کے آیا ہوں کہ میرا شاگرد ہے تو چلو کچھ خدمت کرے گا، کچھ ادارے کا فائدہ ہو جائے گا. انہیں چنگی کی تھی، لیکن اپنے منہ سے کہنا پھر غیرت اور ہمت کے خلاف ہے. کہا کچھ نہیں، واپس آ گئے. اور دل میں ناراضگی بھی نہ رکھی، وقتی طور پر دکھ آیا، پھر چلا گیا. واپس آئے، آ کر انہوں نے اس 50 پیسے کے کچھ منجی لی، دائیں. سستا دور تھا، کوئی کلو 2 کلو آگے ہوں گے. اس کو اپنے ادارے کی زمین میں ہی ایک طرف زمین تیار کر کے کاشت کر دیا. اس سے آگے 1-2 سال کے بعد بہر زمین لے کر اتنی فصل ہو گئی کہ ٹھیکے پر زمین لے کر اور کاشت کی. چند سالوں میں مربوں کے حساب سے زمین خرید بھی لی اور بڑا لمبا چوڑا کاروبار پھیل گیا. چند سالوں کے بعد اورنگزیب سے ذکر ہوا کہ گجرات کے علاقے میں فلاں مولوی صاحب بڑی زمین کاشت کرتا ہے، اس پر لگان لگایا جائے، ٹیکس ہونا چاہیے. میں کہا کون ہے؟ ذکر چلا کہ احمد جیون. انہوں نے کہا اچھا تم ٹھہرو، میں اس کا پتہ لوں گا کہ کیا معاملہ ہے. جب وہ اورنگزیب کے پاس ملنے کے لیے پھر کسی وقت گیا، اورنگزیب نے پھر درخواست بھیجی، حضرت کسی وقت تشریف لائیں، میں آپ سے کچھ رہنمائی چاہتا ہوں. پھر چلے گئے ملا احمد جیون. اب انہوں نے ایک دن پوچھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا پوچھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ، تمہاری ذاتی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے، اور تم نے صرف 8 آنے مجھے دیے تھے. اس وقت مجھے بڑا بوجھ بنا تھا کرائے کا واپسی پر. اب تو خیر اچھے حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر بھی حالات کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حالات کس طرح اچھے ہوئے آپ کے، اگر یہ وضاحت کر دیں تو. انہوں نے کہا بھی جو تو نے وہ 50 پیسے دیے تھے نا، اس میں ہی اللہ پاک کا کوئی راز تھا کہ اس سے برکت اور برکت اور برکت. چند سالوں میں ہمارے حالات کچھ کے کچھ ہو گئے. پتہ نہیں اس 8 آنے میں کیا کرامات تھیں. کہنے لگے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس 8 آنے میں کیا کرامات تھیں. پھر اس نے اپنے ایک ملازم کی طرف پیغام بھیجا کہ اس وقت ابھی اور اسی وقت فلاں سن کا رجسٹر اٹھائے اور آئے میرے پاس، جس میں اس سال کے ریکارڈ درج ہوں. وہ رجسٹر لے کر آئے. اورنگزیب کے پاس ڈرتا کانپتا آ گیا، شاید کوئی خیانت ثابت ہے، کیا معاملہ ہے کہ میں نے کوئی غلطی. انہوں نے کہا غلطی نہیں، فلاں تاریخ کھول. اس تاریخ کو کھولا، کہا پڑھ. اس نے پڑھا کہ فلاں مقام پر اتنے پیسے فلاں، اتنے پیسے فلاں. 8 آنے کا آگے حساب کچھ نہیں، 8 آنے کا کوئی حساب درج نہیں. انہوں نے کہا بھی ہاں یہ 8 آنے کدھر گئے تھے؟ یہ 8 آنے اس دن سرکاری خزانے سے نکلے ہیں، کدھر گئے؟ اس نے کہا جی میں نے درج کرنا تھا، میں نے مشورہ آپ سے نہیں کیا تھا. معاملہ یہ تھا کہ اس رات بارش آئی اور بڑے زور سے بارش آئی. اچانک ہمارے غلہ خانے کی چھت ٹپکنے لگی اور میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اس وقت مزدور کہاں سے ملے گا، اور بڑا خطرہ تھا کہ غلہ سارا بھیگ جائے گا. میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا گلی میں کہ ایک مزدور نقاب پوش آدمی سامنے سے گزرا. اس سے پوچھا مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا کہ چھت پر مٹی ڈال دو، چھت پر مٹی ڈال دو
اور تمہیں مزدوری دیں گے. مٹی ڈالی. جب دیکھا تو اس وقت صرف 8 آنے تھے پاس، باقی وہ نکلوانے کا معاملہ تھا. اس نے کہا جی اس وقت صرف 8 آنے، آپ پھر آنا. تو پھر انہوں نے کہا پھر کون آتا ہے؟ مزدور نے کہا پھر کل کو کس نے دیکھا ابھی دے جو دے رہے ہیں تو. اس نے 8 آنے دے دیا. اس نے کہا میں نے 8 آنے دیا اور وہ چلا گیا. اس نے کہا اچھا چلے جاؤ تم. چلا گیا. بعد میں اپنے استاد کو کہنے لگا وہ مزدور میں تھا. رات کے وقت میں نکلا کہ میں اپنے عوام کی خبر گیری کروں کہ اس وقت بارش کے ماحول میں کس پر کیا بیت رہی ہے. اور جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے بیت المال کا غلہ خانہ اس کی چھت ٹپک رہی ہے تو عامت المسلمین کے نقصان کے پیش نظر میں تیار ہوں. لیکن چونکہ میں نے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا تھا اس لیے مزدور کے روپ میں میں نے کام کیا. تو میرے دوستو، وہ کمائی جو اخلاص کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، دینی غیرت اور ہمت کے ساتھ ہو، وہ تھوڑے میں بھی اللہ پاک برکت دیتا ہے اور قبولیت عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علماء کو، مساجد اور مدارس کو طیب مال دیا جائے، کیونکہ حدیث پاک ہے ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. تو کسی کا اگر سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ ہے تو اسے کوئی ضرورت نہیں ادھر دینے کی. اسے چاہیے کہ وہ اپنا جس کا حق ہے اس کو، جس کا حق بنتا ہے اس کو لوٹائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے. اور یہ سمجھنا کہ سارا سال لوٹ مار کی، ہر طرح کرتوت کیے اور کچھ پیسے مدرسے میں دے دیے یا مسجد میں دے دیے اور سمجھا بخشے گئے، تو اللہ رب العالمین کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ تو باریکیاں جاننے والا رب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو.